إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا محترم حضرات گرامی اور خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفوں کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، جو ہمارا خالق، ہمارا معبود ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس سے مختصر سی تمہید کے بعد آپ اور ہم سن رہے تھے شادی کے تعلق سے کہ انسان اپنی نسل کو محفوظ کرنے کے لیے اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے وہ نکاح کا طریقہ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ اپنی نسل کی حفاظت کریں۔ اگر اس کے خلاف نسل غیر محفوظ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہے زنا سے۔ زنا سے جو اولاد ہوتی ہے وہ غیر محفوظ ہے، اس کا نسب نہیں چلتا۔ آج میں ان تمام باتوں پر مختصر انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اب تو شادیاں بزنس بن گئی ہیں۔ کیا بزنس؟ لڑکا مانگتا ہے مجھے ایک ماٹی بیچ کا گھر دلا دیجیے، یا نہیں تو نوکری دلا دیجیے، نہیں تو بڑا دکان کھول کر کے دیجیے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بھیک مانگنا ہے۔ کس کے پاس مانگ رہا ہے؟ لڑکی کے باپ کے پاس مانگ رہا ہے، لڑکی سے مانگ رہا ہے۔ مرد وہ ہے جو لڑکی کو کھلاتا پلاتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، نہ کہ عورت اپنے شوہر کی ضرورتوں کو جو اس قسم کی ہیں پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ کہیں بھی نہیں ہے یہ حکم، بلکہ حکم یہ ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ مرد بھاری ہیں کس پر؟ عورتوں پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس لیے دی ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔
کن پر؟ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ آج تو الٹا ہو گیا ہے، اس قسم کی شادیاں بہت رچا رہے ہیں اور یہ شادیاں چلتی بھی نہیں۔ ہمارے دارالخدا میں بہت سے کیسز آتے ہیں کہ لڑکی کا 70 لاکھ کا مال لے لیا، 80 لاکھ کا مال لے لیا، 50,000 کا مال لے لیا، 5 حیثیت کے مطابق لڑکی والے دیتے ہیں، وہ لے کر کے کھا جاتا ہے۔ یہ تو ڈاکہ ہے، ایسا ڈاکہ ڈالنا درست نہیں ہے، بلکہ اسلام میں بتاتا ہے کہ عورت کے مال میں مرد کو تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَابَ لَكُمْ نَفْسًا فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر عورتیں خوشی خوشی تم کو کچھ دے دیں تو مزے سے کھاؤ۔ خوشی خوشی دینے کے بجائے زبردستی کھینچ کر کے کھا لینا، یہ تو درندگی ہے، اور ایسا کرنا مرد کا شیوا نہیں ہے۔ تو بہرحال نکاح کرنے سے اولاد کی نسل محفوظ ہو جاتی ہے، اس کا نسل چلتا رہتا ہے۔ کیسے؟ کس کا بیٹا؟ فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، باپ کے نام کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اگر زنا سے پیدا ہو جائے تو اس کے باپ کا نام بھی نہیں، اسے وراثت بھی نہیں دیتے۔ مگر ہمارے ہندوستان کے اندر ایسی بہت سی شادیاں ہوتی ہیں جو لڑکا لڑکی بھاگ جانے کے بعد لاٹ جنوں کے اندر کئی دن کھپانے کے بعد جب واپس پکڑی جاتی ہیں تو یہ جاہل قوم دونوں کو بند کر کے شادی کر دیتی ہے۔ اگر اس درمیان اس کا حمل ہو گیا ہے تو وہ بچہ اس کے باپ کا نہیں ہے، زانی کا بچہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر، بچہ جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے اسی کا ہے، اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے پتھروں سے مار کر کے ختم کر دیا جائے گا، اگر وہ کنوارا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال بستی سے نکال کر کے بھگا دیا جائے گا، تڑی پار۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ اب نسل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نسل نہیں چلتی، ختم ہو گئی اس کی نسل۔ اب بچے پر کیا ہے؟ داغ ہے۔ تیرا باپ کون ہے، تیری ماں کون ہے؟ ماں تو معلوم ہو جاتی ہے، مگر باپ کے تعلق سے وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اگر وہ زنا سے پیدا ہو گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے لے پالک بچوں کو بھی اپنا نام دے دیتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، یہ اتنی بڑی جہالت ہے کہ آپ کے نطفے سے پیدا نہیں ہوا، کسی اور کے نطفے سے پیدا ہونے کے بعد اسے لے کر کے پال لیا، پھر اس کے بعد اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے۔ یہ بھی جہالت ہے، یہ بھی نسل نہیں چلتی، یہ بھی نسل نہیں چلتی۔ اسے کہنا پڑے گا لے پالک اردو کے اندر، عربی کے اندر متبنہ، متبنیہ، اس قسم سے لڑکا اور لڑکی کے لیے کہا جائے گا۔ بہت سے لوگ بچے کو دے دینے کے بعد یا بچی کو دے دینے کے بعد بچہ بچی کو لینے والے اپنا نام دے کر کے پکارتے ہیں، اس سے نسل نہیں چلتی۔ یاد رکھ لو، نہیں چلتی۔ یہ صرف انسان کی تسکین کے لیے، اس کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اسلام نے اجازت دی کہ تم بچوں کو لے کر کے پال سکتے ہو۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر پالا نہیں؟ لے کر پالا۔ کسے؟ زید بن حارثہ کو، بلکہ اپنا بیٹا بنا دیا، کعبۃ اللہ کے اندر جا کر کے اعلان کیا آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل فرمائیں اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد انسان کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ رسولوں کو ختم کرنے والے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اپنا بیٹا مت کہو، متمنا ہے ٹھیک ہے، مگر آپ اپنی نسل میں شامل نہیں کر سکتے۔ صاف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اب اس کے بعد دیکھو کیسے کیسے رسوم تھے زمانے جاہلیت کے اندر بھی، ان رسوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ متمنا لے پالک بچے کی بیوی سگی بہو سمجھی جاتی تھی، اور لے کر پالنے والا اگر مر جائے تو اسے وراثت بھی ملتی تھی۔ یہ دونوں چیزیں ختم کر دی گئی۔ لے پالک بچے کو وراثت بھی نہیں ملے گی، اور لے پالک بچے کو لے کر پالنے والا باپ بن نہیں سکتا۔ اگر پالنا بھی ہے تو اس کے باپ کے نام سے ہی بلایا جائے گا۔ دیکھو میں نے کہا زید بن حارثہ، زید بن رسول اللہ نہیں کہا میں نے، اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں کہا، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول پالنے کے باوجود ماں خدیجہ ان کو غلام کے طریقے سے رکھنے کے باوجود اور زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ دینے کے باوجود، لیکن یہ نہیں کہا جا سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ یہ کہا جائے گا منہ بولے بیٹے۔ کیا کہا جائے گا؟ منہ بولے بیٹے ہیں۔ جب ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن سے ہوئی، ان کا نام ہے زینب بنت جحش، ہونے کے بعد دونوں کے اندر تکرار شروع ہو گئی۔ کس کی؟ زید کی اور زینب بنت جحش کی تکرار شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اجازت جب تک نہیں دیا طلاق وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب اختلاف زیادہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اب زید سے زینب کو چھڑا سکتے ہیں، چھڑا دی۔ اب وہ رسم تھی کہ اس کی بیوی سگی بہو کے مانند ہے اور اس سے شادی ودی کرنا جائز نہیں ہے۔ کون؟ لے پالک باپ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دستور کو ختم کرنے کے لیے آیت نازل فرمائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، ما کان محمد ابا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ادعیاء ابنائہم۔ زید اپنی ضرورت زینب بنت جحش سے پوری کر لینے کے بعد، ان دونوں کے درمیان دوری ہو جانے کے بعد، ہم نے آپ کی شادی زینب سے کر دی۔ یہ دستور کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا، کھڑا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس قانون کو ختم کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں کسی قسم کا لحاظ نہیں کیا، بلکہ صاف طریقے سے حلال کیا ہے حرام کیا ہے بتا دیا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، زنا سے نسل نہیں چلتی، لے کر پالنے سے نسل تمہاری نہیں چلتی، بلکہ اسی کی نسل چلتی ہے جس کا وہ بیٹا ہے۔ فرض کرو آپ نے زید سے بچہ لے کر کے پالا، تو اس کے باپ کا نام ابو بکر ہے یا عمر ہے، تو اس کا نام زید بن ابی بکر، زید بن ابو عمر ہے۔ یہ کہہ دینے کے بعد اس سے جو بچے پیدا ہوں گے، بچی پیدا ہوگی، تو اسی کے باپ کی طرف منسوب ہوگی، اسی کے دادا کی طرف منسوب ہوگی، لیکن لے کر پالنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے۔ اور میراث کے اندر بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس کی اولاد نہیں ہے۔ تمہارے سے جو پیدا ہوئی ہے اولاد، اسے میراث ملے گی۔ ہم نے دیکھا ہے لے پالک کو میراث بھی دیتے ہیں، سب کچھ دے دیتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے۔ معلوم کرائے تو بھی بعض لوگ
بیوقوف کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہی چلے گا۔ اب کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ ہمارا کام ابلاغ ہے، پہنچانا ہے، عمل کرنا نہیں کرنا ان کا کام ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو بہرحال چل رہا ہے معاملہ، اور زنا سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ زانی کی طرف منسوب ہو رہے ہیں۔ میں نے بتایا نا، لڑکا لڑکی بھاگ گئے، بھاگ کر کے زنا کیا، زنا کرنے کے بعد حمل رک گیا، رک جانے کے بعد وہ بچہ اس زانی کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ اگر کیا جائے تو اسلام اس کا نام نہیں دیتا، اس کے باپ کا نام نہیں دیتا۔ اس سلسلے میں بہت سے واقعات بھی ہیں، اس میں ایک ہائلائٹ واقعہ یہ ہے، ابو سفیان زمانے جاہلیت میں ان کے پاس ایک لونڈی تھی، اس سے وہ زنا کرتے تھے، اس سے حمل رک گیا، رکھنے کے بعد ان سے بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام تھا زیاد۔ زیاد پیدا ہونے کے بعد اس کو نام نہیں دیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ زیاد بن ابی سفیان، بلکہ یہ کہا گیا زیاد ابن ابی۔ زیاد اس کے باپ کا بیٹا، کون باپ ہے معلوم نہیں، لیکن ابو سفیان سے مشابہت رکھنے کے باوجود اور لونڈی تصدیق کرنے کے باوجود کہ بچہ ابو سفیان ہی سے پیدا ہوا ہے، اسلام نے کہا کہ نسل نہیں چلے گی، صاف کہہ دیا نسل نہیں چلے گی۔ اب نسل نہیں چلی، یہ گورنر بن گیا، کس کا؟ کوفے کا، بصرہ کا، سب گورنر بن گیا، بڑا بن گیا۔ اب اسے لوگ پکارتے تھے زیاد بن ابی، زیاد اس کے باپ کا بیٹا۔ کیا مانا؟ اس کا باپ کون ہے معلوم نہیں۔ تو یہ سن کر کے بہت کڑتا تھا، ارے میرے باپ کا نام نہیں ہے، لوگ مجھے اس کے باپ کا بیٹا بول کر کے پکارتے ہیں، کیا کریں؟ عائشہ کو خط لکھا۔ کیا خط لکھا؟ من زیاد ابن ابی سفیان، گورنر ہے، خط لکھا زیاد بن ابو سفیان کی طرف سے عائشہ کی طرف سے خط بھیجا جا رہا ہے، آپ اس کا جواب دیجئے۔ خیر یہ دریافت کیا تو عائشہ نے اس کا نام نہیں لکھا، یہ نہیں کہا کہ زیاد بن ابی سفیان، میرے بیٹے زیاد، لکھ کر کے خط بھیج دیا۔ اب خط دیکھنے کے بعد اتنا کڑھا، پریشان ہو گیا، ارے عائشہ نے بھی مجھے نام نہیں دیا۔ یہ وہ شخص ہے جو کائنات کے اندر سب سے پہلے کرفیو نافذ کرنے والا ہے، وہ شخص ہے یہ شخص، اور اتنا سخت کرفیو کسی بھی زمانے میں کسی نے ڈالا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں۔ اتنا چالاک بچہ معاویہ، یہ بھی ابو سفیان کے بیٹے ہیں، مگر اتنے چالاک نہیں تھے جتنا زیاد چالاک تھا۔ تو بہرحال دیکھیں کتنی مصیبت آئی اس کے اوپر، کتنا افسوس ہوا، پریشان ہوا، لیکن مرنے تک بھی اسے اس کے باپ کا نام نہیں دیا گیا، اس کا ابو سفیان کا، یہی پکارا جاتا تھا زیاد ابن ابی۔ اب کوئی بھی زنا کا بچہ ہو جائے تو ہم بھی اسی کو وہی پکاریں گے، یہ اس کے باپ کا بیٹا ہے۔ کون باپ ہے متعین نہیں کر سکتے آپ اور ہم، کیوں؟ اسلام نے متعین کرنے کی اجازت نہیں دی۔ متعین کرنا ہے تو نکاح سے، شادی سے جو نسل پیدا ہوتی ہے یہ محفوظ ہے، یہ آپ اپنی طرف منسوب کر سکتے ہیں، اور آپ اپنا بیٹا اور بیٹی بنا سکتے ہیں، اور کہہ بھی سکتے ہیں، کہلائے بھی جاتے ہیں۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ زنا اتنی بری چیز ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آج اس ماحول کے اندر فیشن بن گیا ہے زنا۔ کیا بن گیا ہے؟ فیشن۔ بچپن سے ہی لڑکا لڑکی لائن میں لگے رہتے ہیں۔ کیا بتاؤں میں، ایسی پریشانی ہے کہ لڑکا لڑکی محفوظ نہیں ہے،
اس سلسلے میں آپ روزانہ واقعات پڑھیں، ہندوستان کے رہنے دو، دنیا کے رہنے دو، کتنی جگہ زنا چل رہا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچیوں کو بھی بخشا نہیں جا رہا ہے۔ 6 سال کی بچی، 7 سال کی بچی، 10 سال کی بچی، اور شادی شدہ ہو تب بھی، غیر شادی شدہ ہو تب بھی زنا کرنا اس کی زندگی ختم کر دینا۔ اس کو کہتے ہیں زنا بالجبر۔ زنا تو ہے مگر زنا بالجبر، زبردستی زنا کیا گیا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ زبردستی کرنے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ اتنا شنیع عمل ہے، اتنا برا عمل ہے کہ آج گینگ ریپ چل رہا ہے۔ کس کی وجہ ہے؟ آپ کی دین ہے، زمانے کی دین ہے۔ بچپن میں ہی فون دلا دیتے ہیں، فون کے اندر ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، بچہ دیکھتا ہے اور اس کے احساس جاگتے ہیں اور برائی کرنے پر وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اس کی۔ اور دوسری صورت، ان کے کپڑے آدھی آستین پہنا کر کے ان کے جسم کی نمائش ہوتی ہے۔ اب دیکھنے والا برداشت نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ اسے خواہش آ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ برائی کریں، کسی طریقے سے بھی برائی کرنے کی کوشش کر کے برائی کر دیتا ہے۔ بچی کی زندگی تو چلی گئی، باپ کی عزت تو لٹ گئی، ماں کی عزت بھی لٹ گئی، مگر معاشرے کو کوئی عبرت نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ کہ سب کے سب ایسے ہی بے حیا اور بے شرم، ان کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کا طریقہ بھی نہیں آ رہا۔ دینی علوم کو کاٹنے کے لیے حکومت نے کیا کیا؟ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو داخلہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ابھی بھی کورونا کا اثر ہے، ڈیلٹا کا اثر ہے، اس وجہ سے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہیے۔ بچپن میں جب جڑ کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ درخت پروان نہیں چڑھتا۔ بچے دینی علوم سے نابلد ہو جاتے ہیں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو اس کے اندر بڑی برائی ہے کہ ہم بچپن سے تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ڈیلٹا اور کورونا کے نام پر، دوسری لہر تیسری لہر کے نام پر عوام کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور مدارس کو بند رکھ کر کے بچوں کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ اب بیکار قسم کے بچے کریں گے کیا؟ یہی وہ سب کام کریں گے جو غیر اسلامی، غیر شرعی ہیں، اور شریعت ان کو معلوم نہیں ہے۔ کیسے معلوم ہوگا شریعت؟ شریعت کی آپ تعلیم دیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ شریعت کے اندر یہ حکم ہے، شریعت پر چلنا ایسا ہوتا ہے، نماز کی پابندی ایسے کرنی ہوتی ہے، اور ہمارے اسلام نے ہم کو کیسے اپنی حفاظت کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ ساری چیزیں بچوں اور بچیوں کو معلوم ہوں گی، مگر ہمارے بچے نابلد ہیں تو ان کو کیا معلوم ہوگا؟ بس دیکھو، وہی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے یا بغیر آستین کے کپڑے پہن کر کے سب کے سامنے جاتی ہیں، آتی ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر احساس زنا جاگ جاتا ہے اور بچپن سے ہی زنا کرنے لگتے ہیں۔ آپ تعجب کریں گے کہ میں یہ زنا بالجبر کے واقعات بتا رہا ہوں، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے 8-10 سال کے بلوغت سے پہلے ہی زانی بن چکے ہیں، زانیہ بن چکے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ معاشرے کے اندر زنا ایک فیشن بن گیا ہے، نہ ماں کو احساس ہے، نہ باپ کو احساس ہے، نہ معاشرے کے لوگوں کو احساس ہے کہ ان بچوں کو دینی تعلیم دیں، دین سکھائیں اور اسلام کے معلومات کھول کھول کر کے بتائیں، اور بچپن سے ہی وہ تعلیم سے آراستہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرے گا، ہماری بھی حفاظت کرے گا۔ تو یہ زنا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ کیا معنی؟ ایک تو زنا کرنا ہی نہیں ہے، زنا کے تمام چیزوں کے قریب جانا حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشہ کر کے نماز کی حالت میں مت جاؤ۔
جب شراب کو اللہ تعالیٰ حرام کرنا تھا تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شراب دوسرے وقت میں پی لو، نماز کے وقت میں پی کر مت جاؤ، حتیٰ تعلموا ما تقولون، تمہیں خود معلوم نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، یہ تم کو خود معلوم نہیں ہے نشے کی حالت کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا۔ زنا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زنا کی تمام چیزوں سے دور ہو جاؤ، قریب مت جاؤ، قریب جائیں گے تو بہت برا راستہ ہے۔ کیا برا راستہ ہے؟ نسل کشی کا، اور دوسرا نسل کے فاسد ہونے کا، اور تیسرا برائی عام طریقے سے پھیل جانے کا خدشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بتایا کہ زنا کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ زنا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ہمیشہ رکھے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَہ فرمایا، ذلت کے ساتھ جہنم میں لمبی مدت جلایا جائے گا۔ آپ اگر جلنے کے لیے تیار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آگ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تب تو یہ کام کیجئے، ورنہ اللہ تعالیٰ سے ڈریے اور برائی کو چھوڑ دیجئے، اور برائی سے بچنا تمہارے لیے، میرے لیے، سب کے لیے ضروری ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کے اندر بہت سے واقعات ہیں، میں انشاءاللہ اگلی نشست میں وہ واقعات بتاؤں گا کہ زنا کس قدر بھیانک ہے، اور بڑے بڑے لوگ اس کے اندر واقع ہو جاتے تھے اگر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اگر ان کو نہیں بچاتا تو اس میں واقع ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں معاشرے کو جاننے کی ضرورت ہے اور جان کر کے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ سننے کے باوجود اپنا فون جس کے اندر ڈانس اور فحش قسم کے فلمیں ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یقیناً گنہگار ہیں، اور دکھانے والوں کو بھی گنہگار بنا رہے ہیں اور وہ بھی گناہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسی مصیبت مت لائیے جو آپ کی مصیبت سارے لوگوں پر عام ہو جائے۔ تو زنا، اللہ تعالیٰ نے زنا کا لفظ لے کر کے صاف فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، برا راستہ نہیں ہے، فحش بھی ہے۔ فحش کا معنی کیا ہے؟ اجنبی مرد اجنبی عورت دونوں فحش کپڑے نکال کر کے ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ لیتے ہیں۔ کتنا بڑا فحش کام ہے یہ! فحش کام اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے سے ستر کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تغوط الرجلان فلیتوارا کل واحد منہم الآخر، جب دو آدمی پیشاب اور پاخانے کے لیے جائیں، عورتوں کے اندر تو بے شرمی بہت زیادہ ہے، کوئی بھی عورت اپنا ستر عورت سے کرتی ہی نہیں، بلکہ اس کا ستر بھی دیکھتی ہیں، دوسروں کا ستر بھی دیکھتی ہیں، اس کے ساتھ بھی رہتی ہیں، اس کے ساتھ بھی رہتی ہیں، اور ان کی نظر میں یہ شاید جائز سمجھتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی عورت اپنا ستر دوسری عورت کو نہ دکھائے، اور اسی طریقے سے کوئی بھی مرد اپنا ستر کسی بھی مرد کو نہ بتائے، اسی واسطے اس کا نام شرمگاہ رکھا گیا۔ شرمگاہ کا معنی، شرم کا معنی تو آپ کو معلوم ہے، گاہ کا معنی جگہ، تو شرم کی جگہ ہے۔ شرمانے کے بجائے کھلا رکھ دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ عورت ہو مرد ہو، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا دو طریقے سے ہے، ایک ظاہری طور پر اس پر ستر ڈالنا، دوسرا کسی اجنبی کو مرد ہو یا عورت اپنی شرمگاہ دکھانا نہیں ہے، مگر مجبوری کی حالت میں، شاید بیماری ہو، کوئی دوا کرنا ہے یا کوئی علاج کرنا ہے، تب تو عورت ڈاکٹر کو عورتیں اپنی شرمگاہ دکھا سکتی ہیں، مرد اپنی شرمگاہ مرد کو دکھا سکتا ہے، مگر بغیر کسی وجوہ کے
یہ کام کرنا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا جب دو آدمی پیشاب پاخانے کو جائیں، ہمارے بچپن میں یاد ہے کہ ہم کنگی پور میں پڑھتے تھے، وہاں پاخانہ نہیں تھا، سب لوگ جھاڑ کے نیچے جانا، پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا، اور اتنی بے شرمی تھی، وہ اس کے سامنے بیٹھ جاتا تھا، وہ اس کے سامنے بیٹھ جاتا تھا، وہ اس کے سامنے بیٹھ جاتا تھا، یہ ایک کام، دوسرا یہ اسے اسٹوری بولتا تھا، وہ اسے اسٹوری بولتا تھا، پورے قصے وہیں پر چلتے تھے۔ ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی ایسا کیا ہے۔ کیوں؟ چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہم لوگ، اب جانا، سانپوں کا ڈر، بچھوؤں کا ڈر، پتہ نہیں زہریلے جانوروں کا ڈر بہت ہوتا تھا۔ بعد میں ایک پاخانہ بنا، وہ دیکھ کر کے ہم کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو بھئی باہر جانے کا مسئلہ ختم ہو گیا، اب گھر کے اندر ہی پیشاب پاخانہ کر لینے کی سہولت آ گئی ہے، لہٰذا اب جنگل کو جانا نہیں پڑے گا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی جایا کرتی تھیں، مرد بھی جایا کرتے تھے۔ آج بھی دیہات کے اندر بہت سے دیہات ایسے ہیں جہاں پر گھروں پر پیشاب اور پاخانہ نہیں ہے۔ وہ لوگ میدان میں ہی جاتے ہیں، جنگلوں میں ہی جاتے ہیں، جا کر کے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیم، گینگ، پیشاب پاخانہ مل کر کے کرنے کے بجائے دو آدمیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جب دو آدمی پیشاب اور پاخانہ کرنے کے لیے جائیں تو ایک دوسرے سے چھپ جائے، فَلْيَتَوَارَى كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ الْآخَرَ، دونوں ایک دوسرے سے چھپ جائیں، یہ اس سے چھپ جائے، وہ اس سے چھپ جائے، اس کی شرمگاہ پر اس کی نظر نہ ہو، اس کی شرمگاہ پر اس کی نظر نہ ہو۔ ایسے چھپ جانے کے بعد اپنی ضرورت پھر وَلَا يَتَحَدَّثَا، اس حدیث میں یہ بھی ہے بات چیت بھی نہیں کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوا اتنا قریب بھی نہیں بیٹھ سکتے کہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں۔ اب یہاں بیت الخلاء میں گھس جانے کے بعد باہر کھڑ کر کے اے نذیر، اے خاموش ہو رہے ذرا، خود کے بعد آتا ہوں، اندر سے دونوں کی بات چیت چلتی ہے، یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے۔ صرف ضرورت کے موقع پر آپ بات کر سکتے ہیں، بغیر کسی ضرورت کے بات چیت کرنا شریعت کے اندر منع ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، اس کی سزا کیا ہے معلوم؟ شرمگاہوں کو دیکھنا، شرمگاہوں سے فائدہ اٹھانا یا اس سے مذاق کرنا۔ شیطان تو ہر ایک آدم کے بچے کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ ابْنِ آدم، آدم کے بچوں کی چوتڑوں سے شیطان کھیلتا ہے۔ کیسے کھیلتا ہے؟ اب 4-5 آدمی جا رہے ہیں، ایک آدمی پاخانہ کر رہا، ایک کی نظر اس پر پڑی تو دوسرے کو دھکا مارتا، دیکھ وہاں دیکھ، وہ تیسرے کو دھکا مارتا ہے، تیسرا چوتھے کو دھکا مارتا ہے۔ شیطان اس طریقے سے کھیلتا ہے، اور اگر تم نے منع کرنے کے باوجود ایسا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تم پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بے ستری کا ماحول مت پیدا کرو۔ آج کل تو ٹی شرٹ اتنے چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں، بس یہاں تک پہنتا ہے چولی کی طرح، ہاں، اس کی شرمگاہ کے اوپر آنا چاہیے کرتا، وہ شرمگاہ کے اوپر آتا نہیں، سامنے سے بھی نظر آتا، پیچھے سے بھی نظر آتا۔ اب میں کیا بتاؤں، کتنا بولوں، سب بولنے کے باوجود میرے دوست ہی ایسے کپڑے پہنتے ہیں، ایسے کپڑے پہن کر کے پھرتے ہیں، ہمارے بچے خود ایسے کپڑے پہن کر کے پھرتے ہیں۔ اب شرم کی مرغی بازار میں انڈا دی کا مسئلہ ہے، شرما کر کے چھپ کر کے انڈا دیتی تھی، اب بازار میں آ کر دے رہی ہے تو کیا شرم ہے؟ اس قسم کی بے شرمی عام ہوتے جا رہی ہے، اور یہ سب انگریزوں کی سازش ہے، اور اس سازش کے پیچھے اسلام کی بربادی ہونے کی ان کی تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو محفوظ فرمائے اور اس بے شرمی سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری خواتین کو بھی
اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے، سطر والے کپڑے پہننے اور اپنے سطروں کو چھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔